سب پاکستان ہندوستان کے بارے میں جی وہ عرب حضرات ہے. اچھا کافی ہیں مکس ہے ہماری مسجد. آدھے لوگ عرب ہیں آدھے کتنے؟ 50-50. اچھا. Inshallah, after the lecture, we'll have a short tea break and then we'll have Laylatul Qadr, which our youth will be praying. So our youth from the ISNJ youth will be leading 2 rak'ah each and we'll be doing 6 rak'ah. After that, we'll have the Laylatul Qadr and after Laylatul Qadr, we'll have the suhoor, inshallah. Okay. And it's being live streamed on YouTube on the ISNJ channel and also Maulana Sahib has a Facebook page. It's being live streamed on that also in case you want to let your friends and relatives at home know. Yeah, sure. لا الہ الا اللہ. یہ دعوت ہو رہی ہے ختم ہو جائے گی. کافی ہاں جی تقوی معلوم ہو 20 کون؟ یہ سارے لوگ تھوڑا سا آرام فرما کر. آپ لوگ آگے بڑھنے بہت جگہ خالی ہے. You can move forward, inshallah. There's a lot of space empty. یہ آگے بیٹھ جائیں یا ناشتہ لے لیں. آپ کہاں سے ہیں؟ پاکستان سے نہیں آئے؟ اچھا. اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتے؟ کہاں سے پاکستان میں؟ لاہور. لاہور میں کس محلے سے؟ ماشاء اللہ. آپ بھی پاکستان سے معلوم ہو رہے ہیں. کراچی سے. آپ پاکستان گجرات سے. ہندوستان میں بھی ایک گجرات ہے. میں ہندوستان سے آیا ہوں نا. وہاں بھی گجرات ہے, وہ اسٹیٹ ہے, اور یہاں آپ کے یہاں شہر ہے, مگر بڑا ترقی یافتہ شہر ہے. قریب کر لیں اور تھے کریں آواز نہیں آ رہی. یہ کوئی ایسی باتیں تھوڑی پہنچیں گے. گجرات جو پاکستان میں ہے, وہاں پنکھوں کا بڑا اچھے پنکھے بنتے ہیں. اور دوسری چیز لکڑی کا کام بہت اچھا ہوتا ہے, فرنیچر کا. واقف ہیں آپ؟ اچھا. کیا ہوا, نہیں کام کر رہا؟ نہیں, ہاں یہ والا صحیح نہیں ہے. یہ والا صحیح نہیں. ہاں یہ والا میں آپ کو دے رہا ہوں انشاءاللہ. کوئی سا بھی دے دیجیے. ٹھیک ہے, اب انشاءاللہ بول. اب آواز آ رہی ہے؟ یعنی آواز اچھی ہے یا آ رہی ہے؟ ماشاء اللہ. لاہور سے آگے پشاور ہے, وہاں سے بھی کوئی ہے کہ نہیں؟ کوئی نہیں. اچھا. اگر آپ فارغ ہو گئے تو ہم شروع کریں, تو ہمیں پانی پلا دیجیے.
جزاک اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین. قابل احترام مسلمان بھائیوں اور قابل احترام مسلمان بہنوں، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے یہ موقع دیا کہ ہم مل بیٹھیں اور کچھ اللہ کا رسول کا تذکرہ کریں. بہت بڑا کرم ہے اللہ کا. رمضان کا یہ مہینہ خود بہت بڑا برکت والا ہے، خود بڑی اہمیت ہے اس کی، اس لیے کہ سال بھر آپ کے دینی جذبات، دینی احساسات، دینی روایات، دینی سرگرمیاں متاثر ہوتی ہیں رمضان سے، قوت پکڑتی ہیں رمضان سے. اور یہ بہاروں کا، نیکیوں کے بہار کا مہینہ ہے. اس میں جذبات بھی تیار ہوتے ہیں، دینی احساسات بھی ابھرتے ہیں اور جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے. خود بہت برکت والا مہینہ ہے، لیکن اس میں دو بڑی نعمتیں آپ کو ملی ہیں، انہی کا ذکر ہم کریں گے. تو چند مختصر بات منٹوں میں دو بہت بڑی نعمتیں آپ کو ملی ہیں. ایک تو یہ کہ آخری عشرے کی کوئی طاق رات تھی. یقین سے تو نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی تھی، لیکن خیال یہ ہے محدثین کا اور علماء کا کہ وہ 27ویں رات تھی آخری عشرے کی. اس میں اللہ کا ایک نیک بندہ، بہت نیک بندہ، بہت عظیم بندہ، اتنا عظیم کہ اس جیسا انسان کہ نہ کبھی پہلے آیا ہے نہ قیامت تک آ سکتا ہے. ان کا نام نامی تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ مکے میں حرم کے قریب غار میں رات کو اللہ کا ذکر کر رہے تھے. اسی ذکر کے دوران اللہ کا فرشتہ ان کے پاس آیا اور اس فرشتے نے کہا، اے محمد اقرا، پڑھو. انہوں نے جواب میں کہا، مانا بقارئ، میں تو پڑھا لکھا نہیں. پھر اس نے گلے مل کے آپ کو بہت بھینچا زور سے، یہاں تک کہ برداشت کرنا مشکل ہو گیا. پھر کہا اقرا، پھر آپ نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں. پھر یہی کیا. چوتھی بار اس نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے کائنات. ایک بات تو یہ یاد رکھیے کہ پوری کائنات، آسمانی کائنات ہو یا دنیا زمین کی کائنات ہو، ساری کائنات میں جو کچھ ہے سب کا پیدا کرنے والا صرف اللہ. خلق کا مفعول یہاں نہیں ہے. کس کو پیدا کیا یہ نہیں بتایا. پیدا کرنا اس کا کام ہے، وہ پیدا کیا سب کچھ. سب کچھ اسی نے پیدا کیا، کسی اور نے کچھ نہیں پیدا کیا.
سائنس کی اس تمام تر ترقی کے باوجود کوئی سائنٹسٹ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے مکھی کا پر پیدا کیا. پیدا کسی نے کچھ نہیں کیا. اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے جوڑ توڑ سے کچھ ترقیاں کی ہیں، کچھ سمجھا ہے، کچھ بنایا ہے، لیکن پیدا کوئی چیز نہیں کی ہے. پیدا جو کچھ کیا ہے وہ اللہ نے کیا. اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ ہمارا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، وہ اکیلا ہے، پوری کائنات کا وہ پیدا کرنے والا ہے. اس سے محبت کرنا، اس کی بندگی کرنا، اس کی عبادت بجا لانا، یہ ہماری معراج ہے، ہماری سربلندی ہے، ہمارا واحد کام ہے. ہم جب تک زندہ رہیں گے اس کی بندگی کرتے رہیں گے، اور جب مریں گے تو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے مریں گے. یہ وحی جو نازل ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھا گیا اور خاتم النبیین بنایا گیا. اور نبیوں کے سلسلے میں تو اتنی بات کافی ہے کہ آپ یہ مان لیں کہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، نبی تھے، رسول تھے. عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، رسول تھے. نوح علیہ السلام نبی تھے، رسول تھے. اتنی بات کافی. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی بات کافی نہیں. آپ پر جب ایمان لائے ہیں، آپ کی نبوت پر ہم، تو یہ مان کر ایمان لائے ہیں کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور اب قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہیں آئے. آپ کی نبوت کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا بھی ناگزیر ہے، ضروری ہے. یہ نبی جو آپ کو ملے ہیں یہ بہت مہربان ہیں آپ پر، اور آپ کی خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر آپ کی درخواست کے، بغیر کسی کوشش کے آپ کو ایسے خاندان میں پیدا کیا جو خاندان امتی تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. کتنا بڑا کرم ہے. کسی اور خاندان میں پیدا ہوتے پتہ نہیں اسلام ملتا نہ ملتا، کچھ نہیں کہہ سکتے. عظیم کرم ہے اللہ کا کہ اس نے مسلمان پیدا کیا، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اور اتنی عظیم نعمت دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں پیدا کیا. قیامت کے دن انشاءاللہ جب کوئی شفاعت کے لیے تیار نہیں ہوگا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شفاعت فرمائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ نہر حوض کوثر پر آپ تشریف فرما ہوں گے، ہمارا پیاس کے برا حال ہوگا. حوض کوثر سے جام پلائیں گے، وہ بھی آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پلائیں گے. اللہ سے دعا کیجیے کہ وہ ایسے اعمال کی، ایسے افکار کی، ایسی فکر کی توفیق عطا فرمائیں کہ کل ان کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام مل سکے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے. اتنی بات سن لیں تو پھر اس نبی کے بارے میں کچھ باتیں اور بتاؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. It's an honor to be here today. Our Sheikh Muhammad Yusuf Islahi, Hafidhahullah Ta'ala, he began by expressing his thanks to Allah Azza wa Jal for allowing him to visit all of you on this blessed night of Ramadan, this 27th night, which may be the night of Laylatul Qadr. This is a month of immense blessings. Ramadan is a month of blessings. This is the month where your life for the rest of the year, your religious life, your life of ubudiyah,
your aspirations as a Muslim, as a believer, are re-energized in this particular month. So this particular month, our Sheikh wants to highlight two specific blessings that we received in this time. The first blessing was that it was in the last 10 nights. We don't know exactly which night. It was one of the nights, and it may have been, according to many scholars, the 27th night, which is the night we're in today. So on this very night, or very similar to it, there was a very pious man who was worshiping and remembering Allah in the middle of the night in a cave. He was such a pious man. In fact, there was no one like him. There was never anyone like him before him, and there will never be anyone like him after him. And we are talking about none other than, his name was Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. So he was remembering God in a cave on this very moment, this time. And an angel came down and commanded him to read, Iqra. So the angel commanded him to read, and he didn't know what was happening. He said, I am not of those who read. And the angel repeated the command 3 times. And then the verses came down. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Read with the name of your Lord who created. So from here we learn the first thing that Allah revealed about himself, the first attribute, is his creation, in the name of he who created. So the most important mission for a human being, the most important job we have, is to recognize our Creator. That's our most important task in this life, to recognize who created us and to realize there's no one else who shares the attribute of creation. Only Allah is the creator. Even now in our advanced technological age, with science, no one has the right to say that they created anything. The most we do is we take what Allah created, we rearrange it, and we produce some things. But no one else shares this attribute. Allah is Khaliq. He is the creator. So on this very night, Allah placed the crown of Nubuwwah, the crown of prophethood, on the blessed head of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So just think about that blessing. This is the blessing of this time. This is the moment, this is the night, this is the time where Allah placed this crown upon this person. And he became Khatimun Nabiyyin, the last of the prophets. He became the seal of prophethood. And he was someone who we have to believe, like all the other prophets. We believe in all of the prophets, Musa and Isa, all the prophets. It's enough for us to believe that they were prophets. But with this prophet, sallallahu alaihi wasallam, it's not enough for us to affirm that he's a prophet. We have to believe that he's a final messenger. He's the last in a long line and legacy of prophets and messengers. So this prophet was so blessed. He was so amazing. He cared for his ummah so much. And if you just reflect over how much he cared for you, how much concern he had for us, it's just sufficient to think of the honor that Allah made us part of his ummah. Allah could have created us in a different time, but he chose us to be born in an era where we're the recipients of the prophethood of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And because of that, the great honor that we would have, and we all aspire to that honor, that on the day of judgment, we aspire to the shafa'a, the intercession of our Prophet sallallahu alaihi wasallam. He was so keen to intercede for every single member of his ummah. So we have that honor that perhaps we may be the recipients of his shafa'a. Also, another great honor on the day of judgment is the Kawthar, the font or the pool of Kawthar. This is a blessed body of water that the Prophet ﷺ is going to take that water and feed us and make us drink from that water on that day. We ask Allah to make us among those who do the deeds that make us deserve to be among those who receive the shafa'ah and the fount of Kawthar on the day of judgment. یہ پہلی وحی جو آئی تو اس کے بعد کچھ عرصے تک وحی نہیں آئی، وقفہ رہا. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت فکر مند ہوئے، پریشان ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ضرورتاً ہم نے حکمت کے تحت ایسا کیا ہے
کہ وحی نہیں آ رہی ہے، آپ سے اللہ ناراض نہیں ہے، آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ہم آپ کو اتنا نوازیں گے، اتنا کرم کریں گے، اتنا کچھ دیں گے کہ آپ کو راضی کر کے چھوڑیں گے۔ جب یہ آیت پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو راضی کر کے چھوڑیں گے، تو آپ کہتے تھے اذن اے اللہ کیا واقعی ایسا ہوگا کہ آپ مجھے راضی کر کے چھوڑیں گے؟ لا ارضا، اگر واقعی ایسا ہوگا کہ مجھے راضی کر کے چھوڑے گا تو میں تو راضی نہیں ہوں گا، میں تو جب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا، اس وقت راضی ہوں گا جب میرے امت کا ایک ایک نکل آئے گا۔ اتنا محبت کرنے والے، اتنا تعلق رکھنے والے رسول کے حقوق ہم پر کیا ہیں، وہ میں چند منٹ میں بتاتا ہوں آپ کو، پھر اس کے بعد کوئی سوال جواب آپ کریں۔ اس رسول کا سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ ہم ان کی عزت کریں، ان کی عظمت مانیں، ان کا احترام کریں، ان کے مقام بلند کو سمجھیں۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر قصہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے مقام کو پہچانیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینے میں رہتے تھے اور مسجد نبوی میں حدیث پڑھاتے تھے۔ ان کے شاگردوں میں ایک شاگرد تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک دن امام شافعی نے کچھ خواہش ظاہر کی، امام مالک نے کہا چلو تمہیں اپنا استقبال دکھاتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بہت کثیر، بہت زیادہ گھوڑے تھے، عربی گھوڑے، دوڑنے والے گھوڑے موجود تھے۔ تو حضرت امام شافعی کو لے گئے، وہ اپنا استقبال دکھایا، گھوڑے دکھائے۔ امام شافعی نے ایک گھوڑے کی تعریف کی، اور امام مالک نے کہا کہ شافعی کیا واقعی تمہیں گھوڑے سب پسند ہیں؟ امام شافعی نے فرمایا اتنے بڑھیا گھوڑے کس کو پسند نہیں ہوں گے؟ تو امام مالک نے کہا امام شافعی میں نے تمہیں یہ سارے گھوڑے ہبا کیے، سب تمہارے۔ امام شافعی نے کہا امام صاحب کم از کم ایک گھوڑا تو اپنے لیے رکھ لیجیے، آپ کیسے سواری کریں گے، کیسے جائیں گے آئیں گے، کم از کم ایک تو رکھ لیجیے۔ امام شافعی کا یہ جملہ سنتے ہی امام مالک زار و قطار رونے لگے، دیر تک روتے رہے۔ جب ذرا ہوش آیا اور رونا بند ہوا تو امام شافعی سوچتے رہے کہ میں نے خامخواہ دل چکایا ان کا، پتہ نہیں، مگر میں نے تو کوئی ایسی بات کہی نہیں تھی، یہی کہا تھا کہ ایک گھوڑا رکھ لیجیے، کوئی غلط بات تو کہی نہیں تھی، میں معافی مانگوں بھی تو کیا مانگوں، کیا کہوں؟ تو امام مالک نے سر اٹھایا اور کہا شافعی تم کہہ رہے تھے کہ ایک گھوڑا سواری کے لیے روک لیجیے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے ایک گھوڑا نکالا، زین کسا اس پر، ارادہ کیا کہ میں بیٹھوں اس پر سواری کروں اور مکے کی مدینے کی گلیوں میں گھوموں، یہ ارادہ کیا۔ ارادہ کرتے ہی میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ ان گلی کوچوں میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھومے ہیں، ان کے نقش قدم موجود ہیں یہاں چاروں طرف، کیا میں گھوڑے کی ٹاپوں سے ان کے قدموں کو روک دوں گا؟ یہ بے عزتی کروں گا ان کی؟ میں نے قسم کھائی کہ میں اس دن کے بعد سے گھوڑے پر نہیں بیٹھوں گا اور میں کبھی نہیں بیٹھوں گا۔ یہ احترام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس
اس حق کا نام عظمت رسول، رسول اللہ کی عظمت، بڑائی، کبریائی اور مقام، مرتبہ ہر ایک کو پہچاننا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ چنانچہ قرآن میں یہ حکم ہے، آرڈر ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے مسلمانوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے تمہاری آواز کبھی اونچی نہ ہونے پائے۔ اس آرڈر کے بعد، اس آیت نازل ہونے کے بعد، حضرت عمر، حضرت ابو بکر بہت آہستہ آہستہ باتیں کرتے تھے آپ سے۔ اسی دوران آپ کو معلوم ہوا کہ ایک صحابی نہیں آ رہے ہیں مجلس میں، نماز میں بھی نہیں آ رہے۔ لوگوں سے پوچھا کہ کہا کیا ہوا، بتایا کہ بیمار ہیں۔ آپ نے کہا کہ چلیں گے بیمار کو دیکھنے کے لیے۔ اس صحابی کے گھر پہنچے، دیکھا کہ رنگ پیلا پڑا ہوا ہے، کمزور ہو گئے ہیں، بہت خستہ حال میں ہے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ، میرے تو سارے اعمال بیکار ہو گئے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم۔ اگر تم نے ان سے اس طرح زور زور سے باتیں کی جیسے آپس میں کرتے ہو تو تمہارا کیا کرایا سب غلط ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ، میری تو آواز اونچی ہے، میں نے تو آپ سے بڑی اونچی آوازوں میں باتیں کی ہیں، میرا تو سب کیا کرایا گیا۔ تو آپ نے فرمایا پچھلی معاف ہے بات، اب کوشش کرو آواز پست رکھو۔ یہ پہلا حق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب تو نہیں رہے ہمارے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کی باتیں، ان کا ذکر، ان کے کلمات، ان کی ہدایات، ان کی حدیثیں سب ہمارے اندر موجود ہیں۔ جب کبھی کسی بات میں آپ کے درمیان اختلاف ہو اور کوئی حدیث پیش کر دے تو گردن جھکا دو، مان لو کہ بس اب کچھ نہیں کرنا، سب کچھ ہو گیا۔ یہ عظمت رسول ہے اور ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے، یہ پہلا حق ہے ان کا۔ انشاءاللہ اسے وہ ادا کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ So after this initial revelation that we spoke about, there was a period of silence where revelation didn't come down. After the initial revelations, there were a series, there was a period called Fatra, and this kind of made the Prophet ﷺ very concerned that Allah is no longer speaking to him. And after this long period, Surah Al-Duha came down. And one of the verses in that surah is وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Your Lord shall give you so much that you will be well pleased. So this is speaking, Allah is speaking to the Prophet ﷺ, telling him, your Lord is going to give you so much that you shall be well pleased. And just to give you an idea of the background, what happened when this verse was revealed, shows you the loving nature of the Prophet ﷺ towards his ummah. When this verse was revealed, he said to Allah, if that's the case, is it really the case that I will be well pleased and you will make me well pleased? And Jibril came with the answer, yes. And then he said, tell Allah that I will never be fully pleased until every single member of my ummah will be saved from the hellfire. So this is, gives you an idea of the concern of our Prophet for his ummah. And that's each and every single one of us, not just the important people. Every single member of the ummah, our Prophet was so concerned about their salvation. So because of that, there are a number of rights that we owe the Prophet, and that's what we'll talk about. We'll share some of the obligations that we have towards this loving Prophet sallallahu alaihi wasallam. The first of which is we have the obligation to honor, revere, and place him in a status of respect. We have to respect our Prophet sallallahu alaihi wasallam. One of the great models of respect, to give you an illustration what respect is, one of the greatest
people who respected the Prophet and showed us and showed us in action what that respect looks like was Imam Malik of Medina, rahimahullah ta'ala. Imam Malik was someone who had tremendous respect and honor for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. There's one story just share with you. He had a student by the name of Shafi'i, and he later on went to become a great imam in his own right. So one day, Imam Malik was the teacher, Shafi'i is the student. Imam Malik, he owned Arabian horses. So he took his student Shafi'i to the stable, and he showed him all the horses that he had. And Imam Shafi'i began praising the horses. And then Imam Malik, he said to him after that, all these are yours, I gift them to you. And Imam Shafi'i said to him, you know what? That's too much. Why don't you keep some for yourself, or keep at least one for yourself? And Imam Malik, when he heard that, he began to cry. And after he settled down, Imam Shafi'i, he said, what's the matter? I only asked you to keep one horse for yourself. And Imam Malik said, one day I set out to ride one of the horses. I sat on it and I wanted to ride in the streets of Medina. And I started, but then I stopped and I realized these are the streets, the same streets that our Prophet ﷺ, his feet were touching. Who am I to ride with a horse over the same locations which touched the blessed feet of the Prophet ﷺ? So he vowed never to ride a horse again in Medina. So he had no use for these horses. So this just gives you an idea of the amount of respect, the amount of great love they had and esteem for the Prophet ﷺ. There's a verse that teaches us this type of respect. Allah says, "La tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi." Do not raise your voices above the voice of the Prophet ﷺ. When this verse was revealed, it tells you it's another illustration of the kind of respect companions had. When this verse was revealed, one of the companions who was known to be loud, he began to be missing from the audiences of the Prophet ﷺ. And the Prophet noticed. So he asked, where is this such and such a person? So he went to his house, and they told him he's here or he's there. They went to his house, and he seemed to be in a state of illness. And the Prophet asked him, what's the matter? And he said, I'm so scared. Because after this verse was revealed, because the end of the verse is, أَن تَحْبَطُوا أَعْمَالَكُمْ, your deeds will be nullified if you raise your voice. So he said, I became so scared, I have been so loud in your presence. And the Prophet ﷺ, he said to him, look, don't worry about the past. When a verse comes down, when you realize something, worry about your future. The past is forgiven. From now on, try your best. So today, my brothers and sisters, we don't have the Prophet ﷺ alive. How do we implement this verse? Don't raise your voice above the voice of the Prophet ﷺ. We do have, although he's not alive, we have his legacy here today. We have his sunnah, we have his hadith, we have everything that he taught us. So we have to implement the same command with the legacy that we have before. Don't neglect the legacy of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. تھکے تو نہیں ابھی آپ؟ الحمدللہ. دوسرا حق آپ کا یہ ہے کہ آپ نے فرمایا واللہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا اللہ کے رسول نے، اے مسلمانوں، تم اس وقت تک مسلمان نہیں ہو، مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، اپنے گھر والوں سے اور تمام انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو. جب تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت ہوگی تب ایمان والے ہوگے. آئیے عہد کریں آج سے مسجد میں بیٹھ کر کہ انشاءاللہ سب سے زیادہ، ہر ایک سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کریں. آپ کی خوش نصیبی یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے امتوں کا جائزہ لیں. پوری دنیا میں جو امتیں پائی جا رہی ہیں، وہ نصارہ ہو، یہود ہوں، ہنود ہوں، کوئی بھی امت ہو، کوئی بھی قوم ہو، کوئی بھی مذہب ماننے والا ہو، سب کا جائزہ لیجیے.
کسی امت کے لوگوں کو اپنے رسول اور اپنے نبی سے وہ محبت نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے کے لوگوں کو ہے. اب بھی حال یہی ہے انشاءاللہ. اس میں اور اضافہ کریں گے انشاءاللہ. اس وقت بھی ایک نوجوان کو آپ جو نماز بھی نہ پڑھتا ہو، روزہ بھی نہ رکھتا ہو، اس کے سامنے آپ کچھ کہہ لیں وہ برداشت کر لے گا. نبی کی توہین کبھی برداشت نہیں کرے گا، ہرگز نہیں کرے گا. الحمدللہ یہ کیفیت ہمارے اندر ہے نا، کسی نہ کسی حد تک تو ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور دیکھا کہ ایک صحابی نہیں ہے نماز میں. تو پوچھا لوگوں سے کہ فلاں صحابی نہیں ہے. لوگوں نے بتایا رسول اللہ ان کا رنگ پیلا پڑ گیا ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو گیا ہے، چند دن میں ان کا برا حال ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تعزیت دی. بیمار کرسی کے لیے چلیں گے، دیکھیں گے. گئے پہنچے اس کے یہاں، دیکھا کہ واقعی کمزور پڑ چکے ہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے. پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی کیا حال ہو گیا، کیا بیماری ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ نہ بخار ہے، نہ زکام ہے، نہ کھانسی ہے، نہ کوئی بیماری ہے، بس ایک فکر نے پریشان کر رکھا ہے، ایک فکر لاحق ہو گئی ہے. رسول اللہ کچھ فرما رہے؟ میری آواز نہیں پہنچ رہی، آپ کی پہنچ رہی ہے. میری تو مقصود ہے پہنچانا بھائی، میں کیا کروں نہیں پہنچ رہی. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے کہا یا رسول اللہ کوئی بیماری نہیں ہے، بس ایک فکر نے پریشان کر رکھا ہے. کیا فکر ہے بھائی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا سردار بنایا ہے، تمام نبیوں سے زیادہ افضل ہے. آخرت میں جو مرتبہ آپ کا ہوگا، جو مقام آپ کا ہوگا، جو منزل آپ کی ہوگی، جو رہائش آپ کی ہوگی، وہاں تو پہنچ نہیں ہوں گی پیغمبروں کی بھی. اتنا اونچا مرتبہ ہوگا تو مجھ جیسا صحابی کیسے پہنچے گا آپ سے؟ اور مجھے جنت بھی ملی اور آپ نہ ملے تو میں جنت کا کیا کروں گا، ایسی جنت کا. تو اللہ کے رسول نے جواب میں فرمایا المرء مع من احب، انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ اس طرح رہے گا. تم اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو اس طرح ملے ہوئے رہو گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ محمد کی محبت تو ہے، اس سے تو انکار نہیں ہو سکتا. میں اپنا ایک حال سناؤں آپ کو، تازہ بات ہے. ہمارے ہاں ایک پرانے نقش و نگار کی ایک کتاب رکھی ہوئی ہے، اس میں حضرت فاطمہ کے نقش کی کچھ چیزیں ہیں، اس کا فوٹو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کا فوٹو ہے. وہ کتاب الٹ رہا تھا، میں پیر نظر آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. میرا اختیار نہیں رہا، بے اختیار چوم لیا میں نے اس کو. مومنین کو اللہ تعالیٰ نے، مومنوں کو محبت دی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ اس میں اور اضافہ کرے. فرمایا آپ نے کہ اگر مجھ سے محبت نہیں ہے تو ایمان نہیں، مجھ سے محبت نہیں ہے تو اسلام نہیں. اللہ تعالیٰ اس محبت میں اور اضافہ فرمائے. وجہ یہ ہے کہ دین پر چلنے کے لیے عقل کام نہیں کرتی ہے نا، عقل کام نہیں کرتی، جذبات کام کرتے ہیں، محبت کام کرتی ہے. آسانیاں جو پیدا ہوتی دین پر چلنے کی، جان قربان کرنے کی، وہ محبت کی وجہ سے ہوتی ہے. بے خطر کود پڑا آتے سے نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. عقل تو بہت سے
خطرات سکھاتی رہتی ہے، بتاتی رہتی ہے. جذبات ہی آدمی کو آمادہ کرتے ہیں کہ وہ محبت میں ڈوب جائے اور وہ سب کچھ کر بیٹھے. انشاءاللہ تعالیٰ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں پوری دنیا میں آپ کے علم میں، اس پر تفصیل سے میں نہیں جاتا، لیکن یہ طے ہے کہ انشاءاللہ ہم مسلمان کوتاہ کار، گناہ گار، خطا کار، سب تسلیم، لیکن انشاءاللہ کسی قیمت پر اسلام کو چھوڑنے کو تیار نہیں. انشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کو کسی قیمت پر تیار نہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ جان دینا آسان ہے، محمد کو چھوڑنا آسان نہیں. جان دے دیں گے انشاءاللہ، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. اس گناہ گاری کے باوجود، اس خطا کاری کے باوجود، ان کمزوریوں کے باوجود ہمارا مقام یہ ہے انشاءاللہ. یہ دوسرا حق ہے. اب یہ ان سے اپنی زبان میں بھی سن لیجیے تو پھر. I just want to remind all the brothers and sisters here in the Masjid that this program is being brought to you by the sponsorship of Zakat Foundation. It's one of the pioneer organizations in the country, in America, for Zakat. So if you would like to, inshallah, donate, you can go to zakat.org, that's the website, and donate generously whatever amount you would like to give to the Zakat Foundation, inshallah. Jazakallah. Bismillah. So I heard that you guys didn't hear me in the back. Do I need to repeat previous lecture? Is this better with this microphone? من يأتي بالشاي مغربي. من هذا؟ أردني. ما شاء الله، بارك الله فيك. الشاي يرفع الصوت إن شاء الله. ہماری تقریر نے جو ان کی آواز کو اٹھایا نہیں، چائے اٹھا دے گی. So the second right of the Prophet ﷺ, his obligation upon us, first was to respect him. The second one is to love him. There's a important teaching that comes from the Prophet ﷺ where he said, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in." None of you will truly believe until I am more beloved to him or her than his children, his parents, and all the people in the world. So loving the Prophet ﷺ is part and parcel of Iman. You can never be a believer without having this love as part of your faith. There's another story of a missing companion. Now the Prophet ﷺ used to notice who wasn't here, who wasn't in the community or in the masjid. It's a great feature of his characteristics. So he noticed someone was missing, and he was told this person is ill or he's not feeling well. And you can tell from his face, he's losing weight, his color is pale. So the Prophet ﷺ, he went to visit him. And he visited him, and the person said, "Look," and he asked him, "What is your ailment? You look very ill. What happened?" And he said, "Look, I don't have fever. I don't have anything else going on. I can't think of what's happening. The only thing I'm going through is that I thought of something and I realized, who you are, the messenger, sallallahu alaihi wasallam. In the day of judgment, in paradise, where will you be and where will I be? How far away will we be from each other? Right here, we're together. But in Jannah, I'm going to be for sure far away from you. And that, I cannot bear that thought." So the Prophet ﷺ, he said something to him that was so amazing that the companions, they said takbir. And some of them said, "We were never so happy as we were happy on that day." So the Prophet, he said to him, "Al-mar'u ma'a man ahab," that a man or a person is going to be with whom he or she loves. So if you love the Prophet ﷺ, surely Allah will unite you on the day of judgment. So this is a great, great right. We need to love the Prophet ﷺ. And alhamdulillah, if you look at our situation, compare the Muslims with other faith traditions around the world. Look at other religions and how they feel about their own founders or their prophets. And look at our situation.
even we have so many mistakes, we have so many sins, but you can see that wherever Muslims are, we love our Prophet. And if there's something happens that affects the honor of the Prophet, you find Muslims ready to give their life. And that's a good thing. Sometimes it might not be a good thing, but this feeling is a good thing. And this is something we should revive in ourselves. We should pledge to ourselves that, yes, we're sinners. We're going to make mistakes. But one thing we won't compromise is our love of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. You missed the part, he missed the picture. یہ کچھ فرما رہے ہیں؟ انہوں نے بھول گئے ٹرانسلیٹ کرنا جو آدمی نے تصویر کو چوما تھا. انہوں نے سوچا ہو کیا ضروری تھوڑی ہے. اسی لیے میں نے کہا میں تو نہیں. تو بھائی کیوں نہیں سے میں نے خیال بھی نہیں کیا, میں پکڑ لے رہا تھا. اسی لیے مولانا میں نے یاد دلا دیا. سنا دیتا. I skipped a part. The Sheikh actually speaks English. Next time you need to force him to speak English. I think he'll do a wonderful job. Because everywhere I go and I translate, whenever I miss something, he usually picks it up. And he corrects some things that I say. So just an illustration of love. He was just giving a personal anecdote. He had an old book. The Sheikh had an old book in his house and he was going through the book. And he was just perusing the book, and one page had a picture of the footprint of the Prophet ﷺ. And he said he didn't know what came over him. He just, without thinking, he just kissed that picture out of this natural love. This is just an example of what the love for the Prophet, how it becomes an instinct in the mind and in the heart of a believer. اتنی تقریر کافی ہے بھائی. ہاں 2 حق رہ گئے. تھک گئے ہوں گے آپ بھی. نہیں آگے آواز نہیں آ رہی ہے کیا؟ جیسے پہلے تھا نا آپ کا پیچھے سے اگلی آواز. اس کے مقابلے میں وہ جیب میں لگانے والا اچھا ہوتا ہے نا, جیسے یہ لگایا ہے. بہرحال کارٹون معلوم ہوتا ہے. تو 2 حق رہ گئے ہیں ابھی. اگر آپ سننے کو تیار ہوں تو ہم کہیں, ورنہ یہ کہ گنائے دیتے ہیں ان کو, تفصیل نہیں کرتے. کیا رہا ہے؟ تو خیر مختصر بیان کر دیتے ہیں. تیسرا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں. پہلا حق عظمت رسول, دوسرا حق محبت رسول, تیسرا حق بتائیے نا اطاعت رسول, رسول کی اطاعت. ظاہر ہے قرآن میں بار بار کہا گیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. ظاہر ہے اللہ نظر آتا نہیں. اللہ کی اطاعت کی دنیا میں صرف ایک شکل ہے. اللہ کا کہنا ماننے کی ایک ہی شکل ہے صرف, وہ یہ ہے کہ رسول کی اطاعت کی جائے. تو اصل میں دنیا میں ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں, وہی اللہ کی اطاعت ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں کہ ہم ہر جگہ, ہر موقع پر, ہر معاملے میں اللہ کے رسول کی اطاعت کر سکیں. رمضان کا مہینہ ہے, اللہ سے عہد کر لیجیے, ہو سکتا ہے اللہ توفیق دے دے. ورنہ امت کا حال یہ ہے اس وقت پوری دنیا میں کہ وہ اطاعت رسول سے بھاگی ہوئی ہے.
رسول کی اطاعت نہیں کر پا رہی. پوری دنیا کا حال برا ہے. رمضان میں کچھ نیکی کا جذبہ ابھرتا ہے، ہم آ جاتے ہیں، اطاعت کر لیتے ہیں. لیکن ویسے حالات میں رسول کی اطاعت کم ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم رسول کی اطاعت کر سکیں. سارا دار و مدار اسی پر ہے. ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ دین کی کا جوہر، دین کی بنیاد اللہ سے محبت ہے. دین کا اگر نچوڑ نکالا جائے، دین کیا ہے؟ اللہ سے محبت. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے بہت شدید محبت رکھتے ہیں. اللہ ہی بڑی ایمان رکھتے ہیں، اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں. قرآن میں ہے کہ اگر تمہیں واقعی اللہ سے محبت ہے، اللہ کو چاہتے ہو، اپنا خالق مالک مانتے ہو، اور کبھی سوچیے تنہائی میں کہ اللہ کا کتنا کرم ہے آپ پر، بے پناہ کرم ہے، کرم ہی کرم ہے، احسان ہی احسان ہے اللہ. کبھی تنہائی میں سوچیے جب کوئی اور نہ ہو آپ کے پاس، غور کیجیے، اپنے ذہن پر زور ڈالیے اور یہ سوچیے کہ اللہ نے مجھے انسان بنایا میری کسی درخواست کے بغیر، کسی حق کے بغیر. میرا کیا حق تھا؟ اگر کیڑا بنا دیتا تو میں کیا کر لیتا؟ کتنا بڑا کرم ہے اللہ کا. انسان بنایا، صحت دی، آنکھیں دی، کان دیے، دل دیا، قوتیں دی. اگر نہ دیتا، اپاہج بنا دیتا، کون دینے والا تھا؟ آنکھیں نہ دیتا، کون دینے والا تھا؟ کرم ہی کرم ہے اللہ کا. اس طرح جب اللہ کو یاد کریں گے اور آنکھوں سے 2 آنسو ٹپکائیں گے محبت میں، تو قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، ایسے بندے کو اللہ کا سایہ ملے. اللہ تعالیٰ اس سایہ کا حقدار بنائے، توفیق دے کہ ہم اس طرح سوچ سکیں. لیکن اس اللہ کی محبت کا ثبوت دینے کے لیے کہ واقعی اللہ سے محبت ہے، عجیب و غریب بات ہے. فرمایا قرآن میں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ سے کہو، ان لوگوں سے کہو کہ اگر واقعی تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کی ضمانت دو، ثبوت دو. ثبوت کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی، محمد کی اتباع کرو صلی اللہ علیہ وسلم. اور اطاعت سے آگے کی چیز ہے اتباع. اطاعت تو کی جاتی ہے احکام میں، فرائض میں، صرف فرائض اور احکام میں نہیں، بلکہ جو مستحبات ہیں، جو مندوب چیزیں ہیں، آپ کی شکل ہے، صورت ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، چلنا ہے، پھرنا ہے، ہر چیز میں نقل کریں، اتباع کریں رسول کی. تب اللہ سے محبت کا یقین ہوگا. اللہ کو ثبوت یہاں سے ملے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وہ توفیق دے کہ ہم اطاعت رسول بھی کریں اور اتباع رسول بھی کریں انشاءاللہ. چلیے مختصر کر رہے ہیں. اور بات ہے ختم کر دیں پھر میں نہیں کر لو گے. So the third and the fourth right will summarize. So our Sheikh wanted to remind us of 4 obligations we owe the Prophet ﷺ. First one was what? Respect. Second one was loving him. And the third one is obeying him, ita'a. Again and again in the Quran you find Allah says, Ati'u Allah wa Ati'u Rasul. Obey Allah and obey the Messenger. So the obedience of Allah is tied to the obedience of the Messenger. And if وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ in some of the verses, yes, one of the verses. So obedience of Allah and obedience of the Prophet ﷺ is linked.
because you can't see Allah. The only way we know how to worship Allah is through the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So practically speaking, obeying the Prophet is obeying Allah. So this is very important, right? That we obey Allah, that we obey the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And then there's a fourth right, which is a little more than obeying the Prophet. And this is where first you have to understand that the essence of worship, the essence of ubudiyah, the essence of our religion is to love Allah, right? The love, the muhabba of Allah is what worship is all about. You pray to Allah, you worship Him. The essence of that is to love Allah. So this is something the believers have to have intense love for Allah. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Those who believe, they have intense love for Allah. So our Shaykh reminded us, these are the nights of Ramadan. In the middle of the night, you should be getting up. The last third of the night where Allah descends. You should think about Allah in the darkness of the night when you're by yourself. Think about all the blessings that you enjoy from Allah. Think about Allah made you a human being and not another creature. Allah made you Muslim and not another religion. Think of all the favors that you enjoy from Allah Azza wa Jal, and then tears should start flowing out of the love for Allah. But now that love for Allah must be proven. So you have to prove that love. So how do you prove that love? That brings us to the fourth right of the Prophet. Allah tells us in the Quran, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. Say to them, if you love Allah, if you claim to love Allah, then follow me. Follow the Prophet sallallahu alaihi wasallam. In Arabic, ittiba'. So ittiba' is different from ta'a. Ta'a is obeying the Prophet, obeying the commands. When he tells you to do something, you do it. Right? All the things, the obligations, those things that are forbidden. But ittiba' is a higher level where you're following the Prophet sallallahu alaihi wasallam. You're trying to be like him. You're trying to follow him in everything, not just the command, but even the extra things that he did. Not only the things that are part of the faith, that are part of obligations, but even those extra things like his character, the way he dressed and things like that, out of love. So following him is proving your love for Allah Azza wa Jal. So these are the four rights that we owe the Prophet sallallahu alaihi wasallam: respecting him, loving him, obeying him, and following him in every aspect of his life. آخری حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے نصرت رسول. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق، ہماری محبت، ہمارا رشتہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ عرب میں پیدا ہوئے تھے. اس وجہ سے بھی نہیں ہے کہ وہ آمنہ کے بیٹے تھے. اس وجہ سے بھی نہیں ہے کہ وہ عبداللہ کے بیٹے تھے. ہمارا رشتہ جو ہے اس دین کی وجہ سے ہے جو اللہ نے ان کو بھیجا تھا اور قرآن دیا، دین دیا، اسلام دیا. اس اسلام کی وجہ سے رشتہ. اس رشتے کا حق یہ ہے کہ وہ دین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ پیارا تھا، اس دین کو آج پامال ہوتے ہم دیکھ رہے ہیں. اس دین کے لیے جان لڑا دیں، دنیا کو پہنچائیں. قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے، حدیث ہمارے ہاتھوں میں ہے، دینی تعلیمات ہمیں معلوم ہیں. اس اسلام کو، دین کو دنیا تک پہنچانے کی کوشش کریں. یہ آخری حق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. پوچھیں گے قیامت کے دن کہ میرے دین کے ساتھ کیا کیا. انشاءاللہ جواب دیں گے کہ ہم نے آپ کے دین کا حق جانا، پہچانا، اس کو دنیا تک پہنچایا. اور ہمارے علماء کوتاہ کار ضرور ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ پہنچا نہیں رہے. ایسا نہیں، پہنچا بھی رہے. اور اس وقت پوری دنیا میں کوئی دین قبول نہیں کیا جا رہا ہے سوائے اسلام کے. لوگ دین سے بھاگ رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں. حد یہ ہے کہ آپ آسٹریلیا جائیے، جاپان جائیے، جرمن جائیے، برطانیہ جائیے، کہیں بھی چلے جائیے کسی ملک میں، ملک ان لوگوں کا ہے جو وہاں کے رہنے والے اصلی ہیں. ہم لوگ تو مہاجر ہو کے پہنچے ہیں نا، ہجرت کر کے پہنچے، پردیسی ہیں، پہنچے.
لیکن جو اس ملک کے رہنے والے ہیں اس ملک کی عبادت گاہیں، اس ملک کے رہنے والوں کی عبادت گاہیں دھیرے دھیرے غیر آباد ہوتی جا رہی ہیں، چرچ غیر آباد ہوتے چلے جا رہے ہیں، کنیسائیں غیر آباد ہوتی چلی جا رہی ہیں، چرچ بیچنا پڑ رہا ہے لوگوں کو، بڑھ اگر رہی ہیں تو آپ کی عبادت گاہیں، مسلمانوں کی عبادت گاہیں، مسجدیں بڑھ رہی ہیں۔ ابھی میں 5 سال کے بعد آسٹریلیا گیا تو معلوم ہوا کہ آسٹریلیا میں میرے 5 سال میں 5 مسجدیں اس ایریا میں بن گئی نہیں جس ایریا میں میں گیا تھا، سڈنی میں۔ اس طرح جہاں بھی جائیں گے 79 میں یہ نیو یارک میں 3-4 مسجدیں تھیں، یاد ہے نا آپ کو؟ آج تقریباً 300 مسجدیں ہیں اس ملک میں، ہمارا حال یہ۔ تو الحمدللہ ہم اپنا دین پھیلا بھی رہے ہیں، اس دین کے اندر اپنی طاقت اتنی ہے، اپنی قوت و حقانیت اتنی ہے کہ ہمیں دیکھ کے نہیں کوئی اپناتا دین کو، دین کی اپنی حقانیت کو دیکھ کر لوگ اپناتے ہیں اسے۔ کاش ہمارا کردار بھی دین کے مطابق ہو جائے تو بات اور آگے بڑھ جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ پروردگار تو توفیق دے، ہم کوشش کریں گے کہ اس دین میں ڈھلیں اور وہ کردار پیش کریں جو مسلمان کا ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اور موقع دے گا اور لوگ قبول کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کو رکھیں ہاں؟ یہ اس کا استعمال کر دیں، اس کو رکھیں۔ اچھا قریب کر لیجیے۔ So there was one more right of the Prophet ﷺ. The last right, and this is the end of the talk, is we have to nusratu dinihi, help his religion, his faith. Our connection with the Prophet ﷺ is not an ethnic connection, not that we belong to the same tribe or from the same country. It's a connection of faith, a connection of iman. We're part of his ummah. So if we believe in the Prophet, we owe him that we help his faith, we help his religion, we spread the message of the Prophet ﷺ, we spread the message of Quran, da'wah, we help the cause of Islam everywhere we go. And this is something, when you look around the world, alhamdulillah, there are so many great efforts going on. Muslims are increasing. Our faith is one of the few faiths that is actually increasing compared to others. And if you look at all the countries that we go to as minorities, we're not indigenous to those lands, but it's our houses of worship that are increasing, and the other houses of worship in many places are decreasing. So their churches and synagogues are for sale in many places, and you find masajid increasing. Our Sheikh visited Australia recently, a few weeks ago, and he said he went there after a period of 5 years, and he found that in Sydney, where he went, just in 5 years, there are 5 brand new masajid when he went this time around. So everywhere you go, the numbers are increasing. The first time he came to the US, to New York, was in 1979. That was Sheikh Islahi's first visit to the US. And in New York, there are about 3 or 4 masajid in all of New York. And today, there are more than 300 just in New York City alone. So this is amazing. This is part of the deen of Allah Azza wa Jal. But the question is, what are we doing? What are we doing to help the religion of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam? To summarize, what are the hukuk of the Prophet? There are 5. Number 1, 4, yeah. 5. 4. احترام الرسول, محبت الرسول, طاعت الرسول, اتباع الرسول, و نصرت الدین. انہوں نے اتباع بڑھا دیا، اتباع اسی کا ذیل میں ہے۔ Okay, the Shaykh said Ta'a and Ittiba was in the same category, but you can make it a separate category. Barakallahu feekum, that's the end of the lecture. سوال جواب کرنے دیکھیے الحمدللہ میں آیا ہوں ہندوستان سے۔ جب آپ لکھیں گے تو پہلے ہندو لکھنا پڑے گا، ہندوستان ہے نا۔ اور وہاں بھی شہر ہے یو پی میں، اس کا نام ہے رامپور۔ رامپور لکھیں گے تو رام لکھنا پڑے گا پہلے۔ اس ملک سے آیا ہوں اور وہاں حکومت ہے
RSS کی جو مسلمانوں کو برداشت نہیں کرتی. اور ابھی الیکشن جو نیا ہوا ہے اس میں پھر BJP آ گئی ہے اور طاقت مل گئی اس کو. مگر ان سب کے باوجود میں وہاں پر لڑکیوں کا ایک مدرسہ چلاتا ہوں. لڑکیوں کا، صرف لڑکیاں ہیں اس میں، اور لڑکیوں کو ہم عالمہ، فاضلہ، محدثہ، مفسرہ بناتے ہیں، مفسرہ بناتے ہیں، مفتیہ بناتے ہیں. لڑکیاں فتویٰ دیتی ہیں، حدیث پڑھاتی ہیں، قرآن پڑھاتی ہیں، درس دیتی ہیں. اور ان لڑکیوں نے فارغ ہونے کے بعد ہندوستان کے مختلف اسٹیٹس میں 47 مدرسے اسی طرح کے قائم کیے. یہ ہندوستان میں ہم کام کر رہے ہیں، ہندوستان جیسی جگہ میں جہاں مشکلات بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں. آپ کے ہاں جہاں آپ ہیں یہاں نسبتاً بہت آسانیاں ہیں. ہم سے ذرا 2 قدم آگے چلیں، انشاءاللہ چلیں گے. مایوس نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں رہی. انشاءاللہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں، جس حد تک بھی ہیں، کمزور ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، کمزور ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اسلام کے لیے فداکار ہیں. انشاءاللہ اسلام کے ساتھ سچا تعلق الحمدللہ آج بھی، اور کسی قیمت پر اسلام کو چھوڑنے کو تیار نہیں. انشاءاللہ جب تک سانس رہے گی اسلام پر قائم رہیں گے. جب دنیا سے رخصت ہوں گے انشاءاللہ اسلام پر رخصت ہوں گے، کلمہ پڑھتے ہوئے رخصت ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، قوت دے جمنے کی اور قوت دے اس کی بھی کہ آخری وقت میں بھی کلمہ نصیب ہو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کوئی بات پوچھنا چاہیں کسی سلسلے کی؟ اجازت ہے، ہر طرح کا موضوع سوچ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. ورنہ ہو تو دعا کر لیں. So now the floor is open for questions. Just the final remarks he made was personal about where he comes from, what he does on the subject of the deen of Allah. So Sheikh said he's from the country called, it's India, but is written Hindustan. So it means land of Hindus. So and this is a sign, is a great sign. He comes from a country, the first word in the nation is Hindu. And the city where he comes from is called Rampur. Ram is a Hindu god. But he lives there and he works for nothing but Islam. And he has a great seminary for women's education to teach women the religion. And this is something very rare, especially in that part of the world. So one of the passions of our Shaykh is providing knowledge of the deen to women. And this is an exclusive women's facility for the last many, many years. It has over, what's Santali? 47. My numbers are very weak in Urdu. So that's why I'm sitting. So it's a great seminary that has 47 branches all over India, and it's only for women. So women are taught Quran and Hadith and all the science. This is the Shaykh's full-time profession. So this is just a reminder if you want to support that and help that. We do take like helping hands. Support wali baat maine nahi kahi. So he didn't ask for the support. I'm adding that there. He mentioned that as a point, but just adding that, those of us who love the Shaykh, we love to help him in his work. So there's a way to help. Yes, let me just mention that the Shaykh, mashallah, he is like my father and teacher, mentor. He runs a Jamiatul Salihat, and he did not request any fundraising or funding for that. But I, as the Imam of ISNJ, I think this is the least we can do as respect for our beloved Shaykh. He has come so far away, as you know, he's in this night and in this Ramadan. So I would request all of our members, if you can, inshallah, donate to his madrasa, Jamiatul Salihat. And he told me, $500 hai pure saal ka? So one girl, this Jamiatul Salihat is only for girls.
And there are more than thousands of girls that are studying there. Every year, about 1,500, 1,500 girls graduate and they go over India. And he told me that for one girl's rooming, boarding, lodging, studies, books, everything is $500. Just one girl, the whole year, 365 days, $500. So I'm not asking that you give 500 or whatever is your stata'a, what is your capability. You can give 100, 200, 300, 500. So please do. You can give it to me tonight or tomorrow night before 8. And inshallah, Dr. Farooq Raza, he is one of the chief officers of Zakat Foundation. And Maulana Sahib, whenever he comes every year, he stays at his house. So he, mashallah, has been generously and graciously hosting Maulana Sahib for the last 20 years or so. So I can pass it on to Dr. Farooq Raza, inshallah, once you give it to me. So I know some people may not have right now, but tomorrow when you come for Taraweeh or on Sunday when you come for Khatam Taraweeh, whatever amount you want to give for Maulana Sahib's madrasa, Jamiatul Salihat, you will give it to me and I'll pass it on to Brother Farooq, inshallah, and you will get to the Maulana. Make out the helping hands and No, not helping hands. Zakat Foundation. If you want to write a check for the Maulana's madrasa, okay, your whole school still shares. Okay, I'm new school. This madrasa is zakat is Yes, zakat is. Yes, you can give your zakat to this madrasa. کشمیر کی بچیاں ہمارے پاس. And there's a lot of girls from Kashmir. You know that how much zulm they're doing over there in Kashmir. They're coming there to study. So if you want to write a check for the madrasa, please write the check to Zakat Foundation. نیچے میرا نام لکھ دیں ورنہ زکات Zakat Foundation. On the bottom right, you can just write his name, Maulana Islahi Sahib, so this they will know. Or you can just write Jamiatul Salihat. If you want to give check, Zakat Foundation. Otherwise, cash is check good. is on the whose name? Zakat Foundation. Yes. And you can give me the checks or cash tomorrow, day after tomorrow, even on the day of Eid. And I'll see, inshallah, Farooq Bhai on Eid day. So I will give your money, inshallah. And I know you trust me enough that I will not take the money. I'll give it. اگر کوئی اور سوال کسی کو نہیں کرنا تھا نہ کریں، مگر جامعۃ الصالحات کے بارے میں تو پوچھیں نا. بھئی آپ کا ایک کام ہو رہا ہے، خواتین کو عالمہ، فاضلہ، محدثہ، مفسرہ بنایا جا رہا ہے، اور دین کا کام دنیا کے کسی حصے میں بھی ہو رہا ہو، وہ آپ کا اپنا کام ہے. کہیں سے بھی امت اٹھے گی، آپ اٹھیں گے انشاءاللہ. کہیں بھی امت کو عزت ملے گی، آپ کو عزت ملے گی. اور انشاءاللہ کچھ بعید نہیں ہے کہ ہندوستان میں بھی ہم یہ ہمت رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ دین پر قائم رہیں گے. میں ابھی کچھ دنوں پہلے آپ کے گجرات گیا تھا. آپ کا گجرات ہے نا؟ آپ کو تو خیر کیا، آپ تو یہاں چلے آئے. تو گجرات میں گیا تھا، تو ان لوگوں نے تقریر تھی ہماری، کافی لوگ جمع ہو گئے، بہت بھیڑ ہو گئی. کچھ پیر صاحبان بھی تھے وہاں گجرات کے، وہ بھی آئے پروگرام میں. تو ایک پیر صاحب نے تقریر کی، بڑی زوردار تقریر کی، اور اس میں بہت ترس کھایا ہم پر، اور یہ کہا کہ یہ بہت پریشانیوں میں ہیں، ہندوستان سے آئے ہیں اور وہاں ہندو لوگ ان کو اذان نہیں کہنے دیتے ہیں، فلاں نہیں کرنے دیتے ہیں، گائے کا گوشت نہیں کھانے دیتے ہیں، پریشان کرتے رہتے ہیں. ترس کھایا بہت، بیچاروں نے بہت کرم فرمایا. اس کے بعد آخر میں ہماری تقریر تھی، سوال جواب ہوئے. تو ایک صاحب نے سوال کیا کہ صاحب ابھی پیر صاحب سے تو ہم نے سن لیا کہ آپ بہت پریشانی میں ہیں، مگر آپ بتائیے آپ کا کیا حال ہے، آپ بھی کچھ بتائیں، شاید کوئی بات پتہ. تو میں نے کہا بھائی دیکھیے، ایک شخص آیا ہندوستان سے گجرات میں، اس کی شکل و صورت مسلمانوں جیسی ہے، اس کا لباس مسلمانوں جیسا ہے. آپ نے اس کی یہ عزت افزائی کی کہ اسٹیج پہ بٹھایا اسے اور اس سے کہا اسلام پر تقریر کرو. آیا ہے ہندوستان سے اور آپ اسلام سے کی تقریر کرا رہے ہیں اس سے. تو یہ حال ہے ہمارا ہندوستان میں. نہیں سمجھے آپ؟ پہنچ گئے؟ تو بات یہ ہے جناب کہ ہم کہیں بھی رہیں، انشاءاللہ ہم محمد کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ
اور ان سے محبت ہے اور ان سے اللہ کو محبت ہے. ان کی امت کبھی انشاءاللہ بے عزت نہیں ہوگی. انشاءاللہ کبھی یہ امت ختم ہونے والی نہیں، قیامت تک رہے گی انشاءاللہ. اس لیے کہ اس کے ہاتھوں میں قرآن ہے اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور جس چیز کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ لے لے اسے کوئی تباہ نہیں کر سکتا، کوئی برباد نہیں کر سکتا انشاءاللہ. مولانا دعا کر دیں کیونکہ نماز پڑھنے کا ٹائم. اچھا دعا کر لیں. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأتباعه أجمعين برحمته. Inshallah, refresh your wudu or whatever you want to drink water. We're going to be starting. کیا نام ہے آپ کا؟ In about 5 شہید minutes. ماشاء اللہ. اچھا You have tea, coffee, you take some tea, coffee. آپ کی So شراب after سنی 10 ہم نے minutes, we're ماشاء going to اللہ. start chanting this. We're going to pray 6 rak'ah, 2 rak'ah each from each of the جی آپ کہاں سے ہیں بھائی جان؟ Where are you from? مولانا صاحب یہ ترکی سے، یہ ترکی سے فرام ہمارے ٹرکی. I'm from Kurdistan. ماشاء From اللہ Kurdistan. Please make dua کردستان. for us. Kurdistan. وان جناز انت And I'm You are- Kurdistan, Turkey, Kurdistan, Turkey. ماشاء اللہ. and he knows Maulana Maududi, so he was asking Yes. about Maulana. I